خانقاہ اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا جو ہے وہ بی ایس اردو کے لیکچر سیریز میں آج کا ہمارا عنوان ہے، لیکچر ٹاپک ہے اردو زبان کے عہد بعہد مختلف ناموں کا جائزہ۔ ہندوی، گجری، دکنی، ریختہ یا ریختی اردو، ان کو ہم تفصیل سے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو چلیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ نئے شعراء جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ شاعری کے اندر جو طلباء و طالبات یا وابستگان شاعری میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آزما رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پلے لسٹ کے اندر الگ سے پلے لسٹ موجود ہے اردو قوافی کی۔ اس میں جو ہے وہ 10,000 سے زائد قوافی دیے گئے ہیں جو آپ کو شروع میں شاعری کرنے میں بھرپور مدد دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اردو کو آپ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں، اردو کو جو ہے وہ ریسرچ یا تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے یا پر تحقیق بنانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اردو کا حال جو پلے لسٹ ہے اس میں کوئی قریب 10 لیکچرز ہیں جو کہ ایک گھنٹے سوا گھنٹے پر مشتمل ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ گو تھرو کر لیں تو اردو کے اعتبار سے آپ کے پاس جو ہے وہ ریسرچ اور جو ہے وہ تحقیق اور ووکیبلری اور اس کی ٹرمینالوجی، اصطلاحات جو ہیں وہ جتنی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ بہم پہنچ جائیں گی، اور اس سے آپ کی اپنی جو ہے نا زبان دانی اور پختہ ہوگی۔ اس میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی میں اردو لیکچرز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اگر کوئی لفظ انگلش کہا جاتا ہے تو میں اس سے فوراً ساتھ ہی جو ہے نا وہ فوراً میں اس کو جو ہے وہ اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، ٹرانسلیٹ یعنی ترجمہ کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو اس حوالے سے کوئی سکل بندی واقع نہ ہو یا کسی قسم کا جو ہے وہ سکل یا کوئی جو ہے نا وہ مشکل پیش نہ آئے۔ تو چلیے جی لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ اردو برصغیر پاک و ہند کی سب سے اہم زبان ہے جو پورے جنوبی ایشیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اردو ایک جدید زبان ہے، لیکن اس نے اپنی ملنسار طبیعت اور امتزاجی مزاج کی بدولت بہت جلد ترقی کی اور پورے برصغیر کی رابطہ زبان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، لنگوا فرینکا۔ میں نے بہت تفصیل سے جو انگلش چینل ہے مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، اس کے اوپر میرے جو ہے وہ 5 لیکچرز موجود ہیں جب میں نے آپ کو لنگوسٹک اس کے اوپر جو ہے وہ پڑھائی ہے۔ تو اگر اس ٹرم کو آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو اس چینل کے اوپر جو ہے وہ جا کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ لیکچرز آپ کو مل جائیں گے جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس چینل کے اوپر، اس میں بھی مل جائیں گے، اور ٹیچرز ٹریننگ سیشن بائی پروفیسر ایم اے رضا اس کے اندر بھی مل جائیں گے، اور ایم اے انگلش پارٹ 2 آئی تھنک جو ہے نا وہ سیریز میں ایم اے انگلش پارٹ 1 کی بھی جو ہے نا وہ پلے لسٹ الگ موجود ہے، پارٹ 2 کی بھی آئی تھنک پارٹ 2 کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اور پتہ نہیں ابھی تک جو ہے نا میں نے ویسے ایڈیٹر کو کہہ دیا تھا کہ بی ایس انگلش کی الگ جو ہے وہ لسٹ بنا دیں، ابھی پتہ نہیں بنی ہے نہیں بنی، لیکن جو بنی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی۔ لنگوا فرینکا بن گئی، لنگوا فرینکا رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ اس کا سادہ سا ترجمہ۔ تشکیل و ارتقاء کے مختلف ادوار میں یہ زبان مختلف ناموں سے پکاری جاتی رہی۔ مختلف ادوار میں اردو کے مروجہ ناموں کا ذکر حکیم شمس اللہ قادری اردو قدیم اور سید سلمان ندوی نقوش سلیمانی نے کیا نقوش سلیمانی میں کیا ہے۔ اس ذیل میں اگر نے کریں گے تو نے کی نسبت جو سید سلمان ندوی کی طرف ہوگی۔ اس ذیل میں حافظ محمود شیرانی پنجاب میں اردو، ڈاکٹر شوکت سبزواری داستان زبان اردو، ڈاکٹر سہیل بخاری اردو کا روپ، اور ڈاکٹر گیان چند لسانی مطالعے نے بھی تحقیقی بحث کی ہے۔ ان ناموں کے مطالعے سے ہم پر اردو زبان کی تاریخ کا منظر واضح ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ نام اردو کے ارتقاء کی ایک ایسی داستان بھی ہے اور اس کی تہذیب و ثقافت کے ترجمان بھی۔ شمس الرحمن فاروقی رقم طراز ہیں۔ جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں اس زبان کو ہندوی، ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور پھر ریختہ کہا گیا، اور یہ نام اسی ترتیب سے استعمال میں آئے جس ترتیب سے میں نے انہیں درج کیا ہے۔ آئیے ان ناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہندی یا ہندوی۔ تاریخی
تاریخی شواہد اور لسانی تحقیقات کے مطابق اردو کا قدیم نام ہندی یا ہندوی ہے۔ تزکے بابری دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح سے غلط العام بھی ہے، غلط العوام بھی ہے۔ میں ایک راجا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کشمیری اور ہندی زبان دونوں زبانیں جانتا ہے۔ امیر خسرو، اس کو خسرو اور خسرو تین اس کے پروننسیشن ہے۔ جو سب سے زیادہ جو ہے وہ سی کا پروننسیشن ہے وہ امیر خسرو ہے۔ غرۃ الکمال کے دیباچے میں اپنا اردو کلام یعنی اپنے اردو کلام کو ہندوی کہتے ہیں۔ امیر خسرو نے اپنے پیش رو مسعود سعد سلمان متوفہ 515 ہجری کے عربی اور فارسی دیوان کے ساتھ اس کے ہندوی دیوان کا ذکر بھی کیا ہے۔ قدیم تذکرہ نویس محمد اوفی نے لباب الباب اگر وہ عربی تراکیب پر جو ہے وہ جوڑ کر پڑھیں گے تو، ورنہ لباب اللباب، ٹھیک ہے۔ ہمیں مسعود سعد سلمان لاہوری کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے ایک دیوان ہندی میں ترتیب دیا۔ حافظ محمد شیرانی لکھتے ہیں اردو کا سب سے قدیم نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اس کی ایک پرانی مثال وہ ہے جو حضرت شاہ میراں جی شمس العشاق متوفہ 906 ہجری کے رسالہ خوشنما میں ملتی ہے۔ صوفیہ کرام کے ملفوظات، قدیم ادبی لغات اور تصنیفات سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی متوفہ 757 ہجری، شرف الدین یحییٰ منیری 1370 متوفہ 1370 عیسوی، اشرف جہانگیر سمنانی متوفہ 1405 عیسوی، شاہ میرا جی شمس العشاق 1492 عیسوی اور شاہ برہان الدین جانم متوفہ 1586 عیسوی کے نام یہ ہیں۔ یہ نام ملتا ہے اس طرح جعفر زٹلی متوفہ 1657، عبد البیجا پوری کی کتاب ابراہیم نامہ 1603 عیسوی، ملا وجہی کی سبرس 1235 اور 1603 اور 1635 اور فضلی کی دہ مجلس 1723 وغیرہ میں اردو کا نام ہندی یا ہندوی ہے۔ قدیم لغت نویسوں نے 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی کے نصف تک اس زبان کو ہندی یا ہندوی ہی لکھا ہے۔ چنانچہ قاضی خاں بدر اور سراج الدین علی خاں آرزو تک سبھی لغت نویسوں نے اردو کو ہندی یا ہندوی ہی لکھا ہے۔ میر اثر 1794 عیسوی نے اپنی مثنوی خواب و خیال کی ابتدا میں اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا۔ شعر پیش خدمت ہے۔ فارسی 100 ہیں، ہندوی 100 ہیں، باقی اشعار مثنوی 100 ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مقبول عام نام ریختہ ہے۔ ہندوی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام ریختہ، ہندی یا ہندوی کے بعد اردو کے لیے ریختہ کا نام اختیار کیا گیا اور پھر اردو زبان کا نام ہو گیا۔ ریختہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مصدر ریختن ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ شکست و ریخت کا ایک ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ شکست کا مطلب ٹوٹ پھوٹ جانا اور ریخت کا مطلب دوبارہ سے بنانا یا ایجاد کرنا، یہ معنی جو ہے وہ مراد ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ مرکب ہے۔ ہم اس کو نارملی الٹ معنوں میں جو ہے نا وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ بھی ریختن مصدر سے ریخت ہے، اس کے معنی ہے بنانا، ایجاد کرنا، نئے سانچے میں ڈالنا۔ ریختہ ایسے کلام کو کہتے ہیں جو کئی زبانوں کا مرکب ہو، اس کے علاوہ اس کے معنی کسی چیز کو قالب میں ڈالنا اور موضوع کرنا، پریشان و گری پڑی چیز وغیرہ۔ ریختہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف ماہرین زبان نے اظہار خیال کیا ہے، جس میں سر فہرست مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں اس زبان کو ریختہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کہا ہے۔ مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کہا ہے۔ مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے۔
یہ درست کر لیجئے، ریختہ کیا ہے جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ سے پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی پریشان چیز، چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں اس لیے اسے ریختہ کہتے ہیں۔ منشی درگاہ پرشاد نادر خزینۃ العلوم میں لکھتے ہیں ریختہ بمعنی گرے ہوئے کے ہیں، پس جو زبان اپنی اصلیت سے گر جائے اس کو زبان ریختہ بولتے ہیں، چنانچہ جیسے فارسی زبان میں عربی کے لغت شامل ہوئے اسے زبان ریختہ فارسی کا کہتے ہیں، اس طرح اسے زبان ریختہ ہندی کو زبان اردو سمجھتے ہیں۔ لفظ ریختہ موسیقی کی اصطلاح کے طور پر بھی مستعمل رہا ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق ریختہ کا لفظ موسیقی کی اصطلاح کے طور پر سب سے پہلے امیر خسرو نے استعمال کیا۔ انہوں نے لکھا آخری معنی کے اثرات میں ریختہ نے 7ویں قرن ہجری میں ہندوستان میں نئے معنی پیدا کر لیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب امیر خسرو دہلوی نے ایرانی اور ہندی موسیقی کے اتحاد سے ایک نئی چیز تیار کی، اس سلسلے میں انہوں نے ریختہ کی اصطلاح بھی وضع کی۔ اس اصطلاح سے موسیقی میں یہ مقصد قرار پایا کہ جو فارسی خیال ہندوی کے مطابق ہوا اور جس میں دونوں زبانوں کے سرود ایک تال اور ایک راگ میں بندھے ہوں اس کو ریختہ کہتے ہیں، یعنی مقامی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراع وجود میں آئی اس کو ریختہ کہا گیا۔ کچھ عرصے بعد ریختہ کا اطلاق ایسے کلام منظوم پر ہونے لگا جس میں ہندی اور فارسی کے اشعار متحد ہوں۔ زبان کے لیے ریختہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں غالباً پہلی بار استعمال ہوا، مگر یہ استعمال صرف شاعری تک محدود تھا۔ بولی جانے والی زبان اور نثری کاوشوں کے لیے ہندی کا لفظ ہی استعمال ہوتا رہا۔ اس کی وجہ بھی غالباً موسیقی تھی، کیونکہ بعض قدیم غزلوں میں فارسی اور ہندوی کا پرلطف امتزاج ملتا ہے۔ مثال کے طور پر امیر خسرو کی غزل کے چند اشعار: زحال مسکیں مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، زحال مسکیں مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم اے جاں نہ لیو کاہے لگائے چھتیاں، کتاب ہجراں ندارم اے جاں نہ لیو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلت چوں عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، سکھی پیا کو سکھی، اب اس میں جو ہے نا وہ سکھی نہیں سکھی جو ہے نا وہ اے میری پیاری دوستو، پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلت چوں عمر کوتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ اب اس کے جو ہے وہ مختصر ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ زحال مسکی مکن تغافل، میرے جو ہے نا وہ حال سے یا اس کتڑی کے حال سے یا اس باندی کے حال سے وہ غافل ہے، دو رائے نینا بنائے بتیاں، اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ خوبصورت جو ہوتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، خوبصورت جو مشعلیں ہوتی ہیں بالکل ان کے جیسی ہیں۔ کتاب ہجراں ندارم اے جاں تو یہ ہجر جو ہے اس کتاب نہیں لا رہی، نہ لیو کاہے لگائے چھتیاں، اگر تمہیں اتنا جو ہے نا وہ ڈر تھا تو تم نے یہ تعلق، یہ واسطہ، یہ رابطہ، یہ عشق، یہ محبت، یہ پیار کیا ہی کیوں ہے۔ شبان ہجراں، یہ جو شبان جو ہے وہ شب کی جمع انہوں نے کی ہے، ہجراں ہجر کی جو راتیں ہیں، دراز چوں زلف و روز وصلت چوں عمر کوتا، وہ محبوب کی جو ہے نا وہ جو زلف ہے اس کی طرح دراز قد ہے بڑی، جب کہ جو میری عمر ہے وہ بہت کم ہے، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، اور اے میری دوستو، میری پیاریو، میری سہیلیو، اگر میں اپنے پیا کو نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، اور یہ جو راتیں ہیں وہ میں کیسے کاٹوں۔ اچھا، یہاں پر ایک جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہے کہ شبان یہ بھی جو ہے نا وہ شب کی جمع رات کو کہتے ہیں، اور رتیاں بھی جو ہے نا وہ رات کی جمع ہے،
تو یہ دو لفظ جو ہے وہ مترادفات یہاں پر استعمال کر کے تو انہوں نے جو ہے صنعت ترادف کا استعمال کر کے تو اس کو بڑا خوبصورت کیا ہے۔ اور جو ہے نا اس پر الگ سے پلے لسٹ موجود ہے جس میں جو ہے نا وہ صنعتوں کا ذکر تفصیل سے کیا ہوا ہے۔ لغوی معنی سے قطع نظر اگر ہم ریختہ کو ایک لسانی اصطلاح کے طور پر دیکھیں تو یہ لفظ اردو زبان کے لیے نسبتاً کم اور شاعری کے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ امیر خسرو نے سب سے پہلے فارسی امیز اردو غزل کہی جسے ریختہ کا نام دیا گیا۔ حافظ محمود شیرانی کے بقول ریختہ سے ہماری مراد ایسا کلام منظوم ہے جس میں ملمہ کی طرح فارسی اور ہندی کے الفاظ یا فکرے متحد ہو کر کسی خاص مقصد یا مفہوم کو ادا کریں۔ ریختہ کی منظوم فنی حیثیت کے بارے میں میر تقی میر نے تذکرہ نکات الشعراء میں تفصیل سے وضاحت کی ہے۔ ریختہ گوئی کے حوالے سے سب سے نمایاں نام حضرت امیر خسرو کا ہے جن کی طرف سے بے شمار دو سخنے، انمولیاں، کہ مقرنیاں، دوہے اور متعدد اشعار منسوب ہیں۔ امیر خسرو کے بعد سعدی کا کوروی یا سعدی اورنگ آبادی کا نام آتا ہے جن کی مشہور غزل کا مقطع ہے سعدی کے گفتہ ریختہ در ریختہ در ریختہ، سعدی کے گفتہ ریختہ، سعدی کے گفتہ ریختہ در ریختہ در ریختہ، شیر و شکر آمیختہ، ہم شعر ہے ہم گیت ہے، ہم شعر ہے ہم گیت ہے۔ ترجمہ کر دوں طلباء و طالبات کے لیے اور وابستگان کے لیے۔ سعدی کے گفتہ ریختہ، سعدی جو ریختہ میں بات کرتا ہے، در ریختہ در ریختہ، پھر ریختہ کو استعمال کرتا ہے، پھر ریختہ کو استعمال کرتا ہے، شیر و شکر آمیختہ، اور وہ دودھ اور جو ہے وہ چینی کو یا دودھ اور گڑ کو اکٹھے کر دیتا ہے۔ ہم شعر ہے ہم گیت ہے، یعنی اس کا جو کلام ہے وہ شعر بھی ہے اور گیت بھی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت فرید الدین گنج شکر اور شیخ بہاؤالدین باجن کے ہاں ریختہ گوئی کی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ مصحفی غلط العام ہے، مصحفہ درست لفظ ہے۔ مصحفہ تک ہندی اور ریختہ دونوں اردو شاعری کے لیے مستعمل رہے۔ مثال کے طور پر مصحفی غلط العام، مصحفہ فارسی کو طاق پر رکھ، اب ہے اشعار ہندوی کا رواج، کیا ریختہ کم ہے مصحفی کا، مصحفہ کا، بو آتی ہے اس میں فارسی کی، بو آتی ہے اس میں فارسی کی۔ اب اگرچہ ریختہ کی اصطلاح ابتدا میں ایک مخصوص طرز شاعری کے لیے استعمال ہوئی ہے، اب یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ مصحفی فارسی کو طاق میں رکھ، فارسی کو جو ہے نا وہ پڑچھاتی پہ یا پڑچھتی پہ یا اوپر جو ہے وہ شیلف میں رکھ دے، اب ہے اشعار ہندوی کا رواج، اب ہندی اردو کا رواج ہے، کیا ریختہ کم ہے مصحفی کا، کیا مصحفہ کا جو ریختہ ہے وہ کم ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ فارسی کی خوشبو بھی آتی ہے، کہ آپ کو فارسی الگ سے جو ہے نا وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ ریختہ کی اصطلاح ابتدا میں ایک مخصوص طرز شاعری کے لیے استعمال ہوئی، مگر بعد میں ریختہ کا لفظ اردو شاعری کے لیے معروف ہو گیا، چنانچہ قدیم شعراء نے شاعری اور زبان کے لیے لفظ ریختہ کا استعمال کیا۔ شاہ حاتم، قائم، میر، سودا، مصحفہ، سوز، جرأت اور غالب تک کے ہاں یہ الفاظ اردو شاعری کے لیے استعمال ہوتا رہا، جیسے بقول غالب ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ولی اور سراج سے لے کر غالب کے عہد تک ریختہ کا لفظ اردو شاعری کے لیے مقبول ہو چکا۔ بقول دلی ولی تجھو، بقول دلی نہیں جی، بقول ولی دکنی، ولی تجھے حسن کی تعریف میں، ولی تجھ حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے، معذرت خواہوں جی، ولی تجھ حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے، سنے تب اس کو جان و دل سو حسان عجم آ کر۔ حسان عجم بڑے بڑے شعراء یعنی غالب اور میر کا ذکر ہے یہاں پہ، اور حسان عرب کون ہوں گے؟ حضرت حسان بن ثابت، یہ جو ہے نا وہ اصطلاح یاد رکھیے گا۔ اس زمانے میں زبان کے لیے عموماً ہندی اور ریختہ کا لفظ شاعری کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں شمال میں ریختہ اور ہندی ہماری زبان کے نام کی حیثیت سے یکساں مقبول تھے۔ یہ حالت 18ویں صدی تک رہی۔ وسط 19ویں صدی سے زبان کے نام کی حیثیت سے ہندی کو ریختہ پر ترجیح دی جانے لگی، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ 19ویں صدی میں بول چال کی زبان کو تقریباً ہمیشہ ہندی ہی کہا جاتا
کہا جاتا تھا، جبکہ 18ویں صدی میں ریختہ کو بول چال کی زبان کے لیے بے تکلف استعمال کرتے تھے۔ ہندوستانی اردو کے ابتدائی عہد میں ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندوستانی بھی کہا گیا، خصوصاً انگریزوں کے ہاں یہ لفظ زیادہ مقبول رہا۔ ڈاکٹر گریسن مسٹر یول کے حوالے سے اس کے استعمال کی قدیم ترین تاریخ 1212 بتاتے ہیں 1616 بتاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس کا استعمال شاہ جہاں کے عہد سے شروع کیا۔ عبدالحمید لاہوری بادشاہ نامہ میں اردو کو ہندوستانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ملا وجی سبرس میں اردو کو زبان ہندوستان لکھتے ہیں۔ وجی اپنے مشہور تمثیلی قصے کا عنوان یوں قائم کرتے ہیں: آغاز داستان زبان ہندوستان۔ زبان کے لیے لفظ ہندوستانی کی قدیم ترین شہادت تزکے بابری میں ملتی ہے۔ دونوں طرح سے یہ لفظ غلط العام ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے، لیکن مرکب ہے۔ بابر نے یہ یاد رکھنا ہے، بابر نے لکھا تزکے بابری، جہانگیری نہیں جی، تزکے بابری میں ملتی ہے۔ تزکے بابری میں بابر نے لکھا: میں نے اس سے دولت خان لودھی کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو پکا یقین دلانے کے لیے ایک شخص کے ذریعے جو ہندوستانی زبان جانتا تھا ایک جملے کا مطلب واضح کروایا۔ بقول حافظ محمود شیرانی، اردو زبان کے لیے لفظ ہندوستانی کی سب سے قدیم شہادت ابراہیم عادل شاہ کے دور میں فرشتہ کے ہاں ملتی ہے۔ ابو الفضل نے بھی آئین اکبری میں اردو زبان کے لیے ہندوستانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظ ہندوستانی بطور زبان کے سلسلے میں ڈاکٹر سہیل بخاری نے جو شواہد جمع کیے ہیں ان کی روح سے یہ نام سب سے پہلے عبدالحمید لاہوری کے بادشاہ نامہ کی دوسری جلد میں ملتا ہے۔ اس میں شاہ جہاں کے درباری گویے مغل خاں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: دریں عہد سعادت مہد سر آمد نغمہ سرا یعنی ہندوستانی زبان است۔ نواب یعنی دریں عہد، اس عہد میں سعادت یہ خوشی کی بات ہے، مہد سر آمد کہ ہمارے جو ہے وہ گھر میں مہد پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں، سر آمد جہاں پر آمد ہوئی، نغمہ سرا یعنی ہندوستانی زبان کے نغمہ سرا کی زبان است، جس کی زبان سرایان ہندوستانی زبان است جس کی زبان ہندوستانی ہے۔ نواب صدر یار جنگ بہادر کہتے ہیں: سب سے پہلے پرتگیزیوں نے 17ویں صدی عیسوی میں ہماری زبان کا نام انڈوستان رکھا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ مسلمان مور کہلاتے تھے۔ اس صدی میں زبان کو ہندوستانی بول جاتے تھے، مور بھی کہہ دیتے تھے، اور 1697 میں ہندوستانی لینگویج کا لفظ پایا جاتا ہے۔ 1726 میں ایک مورخ لکھتا ہے: یہاں کی ہندوستانی زبان ہندوسٹانڈ یا مورز ہے۔ گلکرسٹ نے اپنی ڈکشنری کا نام انگریزی ہندوستانی رکھا۔ میر امن باغ و بہار کے دیباچے میں کہتے ہیں: جان گلکرسٹ صاحب نے فرمایا کہ قصے کو ایسی ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ ہندو مسلمان عورت مرد لڑکے بالغ خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں ترجمہ کرو۔ گارسینو تاسی بھی اسے ہندوستانی کہتا ہے۔ گریسن نے بھی اس بولی کو ہندوستانی ہی کہا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر ہندوستانی نام کے مزید شواہد پیش کرتے ہیں۔ گلکرسٹ 1796 میں ہندوستانی گرامر کلکتہ سے طبع کرا چکا تھا۔ ہندوستانی سپیلنگ دیکھ لیجئے گا، آپ کو نظر آ رہے ہیں، HINDOOSTANEE کے لیے ہندوستانی نام کے ضمن میں مزید شواہد میں کیپٹن جوزف ٹیلر کی مدون کردہ ڈکشنری جب 1808 میں عیسوی میں چھپی تو اردو کو ہندوستانی قرار دیا گیا۔ جان شیکسپیئر نے اپنی لغت کو ہندوستانی یا انگلش کہا، جبکہ دیباچے میں اس نے اردو کو ہر جگہ ہندوستانی لکھا ہے۔ ڈاکٹر ہیرس بھی یہی لکھتا ہے۔ ملاحظہ ہوں اس کی یہ دو ڈکشنریاں، ڈکشنری انگلش اینڈ ہندوستانی مدراس 1970 An Introduction to the Study of the Hindustani Language as Spoken in the Carnatic Madras 1824۔ اسی طرح جان جوشوا کیٹلر کی قواعد 1715 اور شیلز کی قواعد 1745 میں بھی اردو کو ہندوستانی ہی کہا گیا ہے۔ 18ویں صدی میں انگریز نے اردو کو مورس کا نام دیا۔ سب سے پہلے مستشرق کول بروک نے اسے مورس مسلمانوں کی زبان کہا، پھر 18ویں صدی میں انگریزوں کے ہاں اس نام کا چلن رہا۔ اردو
آخر میں اس زبان نے اردو نام اختیار کیا اور یہی نام آج تک رائج ہے۔ محققین کی اکثریت اس امر پر متفق ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر یا چھاؤنی۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنے تحقیقات کی بنا پر لکھا ہے کہ یہ لفظ ترکی میں مختلف شکلوں میں ملتا ہے، یعنی اود، اورد، اردو اور اردو، جس کے معنی فرودگاہ، لشکر اور پڑاؤ یعنی نیز لشکر و حصہ لشکر ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال خیمہ، بازار، لشکر، حرمگاہ، محل محل اور محل برائے شاہی و قلعہ بھی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اردو لفظ کا استعمال شہنشاہ بابر کی تذکے بابری میں ملتا ہے۔ بقول حافظ محمود شیرانی بابر اپنی ٹکسال کو بھی اردو کہتا تھا، جبکہ اکبر کی لشکری ٹکسال اردو ظفر کرین یا اردو ظفر کرین اور خال موقعوں پر اردو بھی کہلاتی تھی۔ اکبری عہد حکومت میں بھی اردو لشکر اور اس کے متعلقات کے لیے استعمال ہوتا رہا، یعنی اردو لشکر اور اس کے متعلقات کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ چنانچہ شیرانی نے اردو علیحہ، اردو معلیٰ، اردو لشکر، اردو حضرت، اردو ظفرین، اردو عالی اور اردو بزرگ جیسی تراکیب گنوائی ہیں۔ لفظ اردو اپنے مختلف صورتوں میں رائج ہو چکا تھا، مگر ابھی تک زبان کے معنی میں اس کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ جہانگیر کے وقت تک اس زبان کا نام ہندوی تھا۔ شاہ جہاں 1666 میں متوفہ 1666 میں نے اپنے شہر کے لیے اردو معلیٰ کا نام تجویز کیا۔ میر امن باغ و بہار میں لکھتے ہیں، تب بادشاہ نے خوش ہو کر جشن فرمایا اور شہر کو اپنا دارالخلافت بنایا۔ تب سے شاہ جہاں آباد مشہور ہوا، اگرچہ دہلی جدی ہے وہ پرانا شہر اور یہ نیا شہر کہلاتا ہے، اور وہاں کے بازار کو اردو معلیٰ کا خطاب دیا۔ بقول ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی، شاہ جہاں نے سب سے پہلے اردو زبان کے لیے اردو معلیٰ کا نام پسند کیا۔ اردو معلیٰ ٹکسالی زبان تھی اور اس کے مقابلے میں دوسری علاقائی زبانوں کو معیاری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت بھی شاعری کے لیے اردو کا ریختہ کا لفظ ہی مروج تھا، لیکن اردو معلیٰ کی مخصوص اصطلاح وجود پذیر ہو چکی تھی۔ بہرحال میر تقی میر نکات الشعراء 1756 اور قائم مخزن نکات 1757 نے اردو معلیٰ کو محاورہ کے مطابق ہی لکھا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق ہماری زبان کے نام کے طور پر لفظ اردو کا استعمال 18ویں صدی کے ربع آخر سے پہلے نہیں ملتا۔ زبان کے نام کے طور پر اس لفظ اردو کی زندگی غالباً اردو معلیٰ شاہ جہاں آباد کی شکل میں شروع ہوئی، اور اس سے مراد تھی شاہ جہان آباد کے شہر معلیٰ، قلعہ معلیٰ، دربار معلیٰ کی زبان۔ اردو شعراء نے 18ویں صدی اردو شعراء نے 18ویں صدی کے وسط میں اس زبان کو زبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد کو کہنا شروع کیا۔ اس کا حوالہ سب سے پہلے میر تقی میر کے یہاں نکات الشعراء میں ملتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ زبان اردو معلیٰ اور پھر اردو معلیٰ کہلانے لگی۔ ذکر میر میں زبان اردو معلیٰ اور قائم کے مخزن نکات میں اردو معلیٰ کا ذکر آتا ہے۔ زبان اردو معلیٰ رفتہ رفتہ صرف زبان اردو کہلانے لگی۔ یہ نام علی ابراہیم خان خلیل کے تذکرے گلزار ابراہیم میں ملتا ہے۔ میر امن نے باغ و بہار کے مقدمے میں اردو کے لیے زبان اردو کی بجائے اردو کی زبان کا نام اختیار کیا۔ حقیقت اردو کی زبان کے بزرگوں کے منہ سے یوں سنی ہے۔ کچھ محققین اور اردو کو ترکی کا لفظ تسلیم نہیں کرتے، مثلاً علامہ قاضی نے لفظ اردو کے بارے میں اپنے تحقیقی مواد کی بنا پر لفظ اردو کو ترکی زبان کا لفظ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ راکم طراز عام سندھی بول چال میں اردو ڈھیر یا اشیاء کے ذخیروں اور انسانوں کے اجتماع کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کے یہ معنی عربوں کے سندھ میں وارد ہونے سے 3000 برس پہلے سے رائج ہیں، تاہم لفظ ارد سندھ یا ہند میں پیدا نہیں ہوا۔ قدیم نارڈک دیومالا میں لفظ ارد یا اورتھ ایک دیوی کا نام ہے جو خود تقدیر ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ارد آریائی زبان کے قدیم ترین لفظوں میں سے ہے اور آج تک زندہ چلا آتا ہے۔ یہ آریائی تمدن کی ابتدا اور اس کی خاصیت کا مظہر ہے، یعنی انسانی معاشرت کا یہی وہ لفظ ہے جو لفظ ارد کا ماخذ ہے، جس کے معنی ایسے مجمع کی زبان ہے کہ جس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہوں۔ اس حوالے سے ایک اور نقطہ نظر بھی ہے کہ اردو دراصل لاطینی الاصل ہے۔ یہ ہارڈی سے بنا ہے، جس کے معنی گروہ، مجمع، لشکر اور بعض اوقات خانہ بدوش بھی ہیں۔
ترکی میں یہ لفظ بعد میں پہنچا۔ حکیم شمس اللہ قادری نے اپنی تالیف اردو قدیم میں اس لفظ کے بارے میں لکھتے ہیں: چنگیز خان اور اس کی اولاد کے زمانے میں مغل بادشاہوں اور بادشاہ زادوں کے فرد گاہوں اور لشکر گاہوں کو اردو کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا مستقر حکومت بھی مستقر حکومت بھی اردو کہلاتا تھا، اور قراقرم کا قدیم نام اردو بالیغ تھا۔ بہرحال مستند حوالوں سے ثابت ہے کہ اردو ترکی الاصل لفظ ہے۔ سلجوق یونیورسٹی کونیا ترکی کے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر ایریکان ترکمان کے بقول بموجب 734 میلادی کلنگیں بادشاہ نے ایک ستون کنندہ کرایا جس کی عبارت ترکی زبان کے قدیم ترین نمونوں میں سمجھی جاتی ہے۔ اس میں لفظ اردو مرکز خلافت یا دارالخلافہ یا چھاؤنی کے معنی میں کندہ ملتا ہے۔ ہندوستان میں اردو کا لفظ سب سے پہلے تزک بابری میں ملتا ہے۔ ڈاکٹر محمد صابر نے اپنے مقالے میں لفظ کی مختلف شکلیں بتائی ہیں: اردو، اردہ، اردو، اورتا، اوردو، لیکن وہ اردو قبل اسلام کی ترکی میں لفظ اردو تلفظ ہوا ہے، اور آج ترکوں کی اکثریت اردو ہی تلفظ کرتی ہے۔ جدید ترکی میں بھی اردو ہی تلفظ کرتے ہیں۔ وہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر مزید لکھتے ہیں: یہ بات بھی نہایت دلچسپ ہے کہ ترک ہماری زبان کو اردو نہیں کہتے، کیونکہ اردو کے معنی ہمیشہ وہ فوج کے لیے لیتے ہیں۔ ہماری زبان کو وہ 3 ناموں سے ترک یاد کرتے ہیں: ایک اردوچے یا اردچے استانبولوی لہجہ میں اردچے، اور ارد تیلی یا ارد تیلی استانبولوی لہجے میں اردو دہلی، اور ارد لسانی یعنی لسان اردو۔ اس طرح ترک اپنی زبان کو ترکچے یا ترک لسانی یعنی ترک دلی کہتے ہیں۔ پرانے ترکی اشعار اور ادبا اپنی زبان کو ترکی بھی کہتے ہیں۔ قدیم حوالوں میں اردو کا نام سراج الدین خان آرزو اپنی لغت نوادر الالفاظ میں، اور اس کے بعد میر تقی میر نکات الشعراء 1750 اور ذکر میر میں اسے اردو معلیٰ کہہ کر پکارتے ہیں۔ محمد حسین عطا خان تحسین نے نو طرز مرصع 1775 میں زبان اردو کے لیے اردو معلیٰ کی ترکیب استعمال کی۔ بعد ازاں لفظ معلیٰ ترک کر دیا گیا اور صرف اردو لکھا جانے لگا۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق مغربی مصنفین میں جان گلکرسٹ نے پہلی بار قواعد زبانی ہندوستانی 1792 میں اردو کا استعمال کیا۔ انشاء اللہ خان انشا نے دریائے لطافت 1807 میں اردو کی ابتدا کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جس کا نام اردو رکھا۔ اردو زبان کے لیے اردو کے استعمال کی قدیم ترین مثال میر محمد دہلوی کے یہاں ملتی ہے، جو قائم کے شاگرد ہیں۔ ان کا دیوان 1761 میں مرتب ہوا جس میں اردو زبان کے لیے اردو کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے بعد مصحفہ یا مصحفی کے ایک شعر میں زبان کے لیے اردو کا لفظ استعمال کیا گیا: خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفہ اردو ہماری ہے۔ ڈاکٹر گیان چند کے مطابق یہ شعر 1195 ہجری سے پہلے کا ہو سکتا ہے۔ دیگر مختلف نام اردو کے مختلف ناموں کے ضمن میں محققین اس بات پر متفق ہیں کہ مختلف صوبوں اور علاقوں کی رعایت اور نسبت سے اردو بعض اوقات دکنی، دہلوی، گجری، گجراتی وغیرہ کہلاتی ہے، یعنی یہ اس کے لہجے بھی ہو سکتے ہیں۔ میری رائے کے اندر جو ہے نا، بطور ماہر لسانی میں ان کو لہجے ہی جو ہے وہ تسلیم کروں گا، جیسے ہمارے یہاں عام آپ ذہن میں رکھیں کراچی والوں کا لہجہ ہے، ٹھیک ہے، اور پنجاب والوں ذرا آہستہ بولتے ہیں، جبکہ کراچی والے تیز تیز بولتے ہیں ہر لفظ کو۔ ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ اہالی دکن نے اردو کا نام دکنی رکھا، یعنی دکن کے اہلیان دکن آپ اس کو موجودہ زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ اہالی گجرات یعنی اہلیان گجرات نے اس کا نام گجراتی یا گجری رکھ دیا۔ لطف یہ ہے کہ خود ان کے ممالک کے باشندے ان کو ان ناموں سے پکارتے رہے۔ جب اردو جنوبی ہندوستان میں پہنچی تو دکن کے شعراء اور اہل قلم نے جنوبی ہند کی اردو اور شمالی ہند کی اردو میں فرق محسوس کرتے ہوئے اپنی زبان کو گجری اور دکنی کہا۔ شمالی ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوستانی، چنانچہ شاہ برہان الدین جانم کے اشعار میں اس زبان کے لیے گجری اور رستمی اور 1649
اور شاہ ملک 1666 کے شعروں میں اس زبان کے لیے دکنی کا نام ملتا ہے۔ چونکہ یہ زبان دہلی میں بولی جاتی تھی، اس لیے امیر خسرو، ابو الفضل اور شیخ بہاؤالدین باجن نے اردو کو زبان دہلوی کہا۔ حافظ محمود شیرانی کے بیان کے مطابق اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ شیخ باجن متوفہ 912 ہجری اس کو زبان دہلوی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ہندو اہل علم نے اسے کھڑی بولی کہا۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں جان گلکرسٹ، للو لال اور سدل مصر نے اسے یہ نام دیا۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک اردو کے لیے مختلف نام مروج رہے، لیکن 19ویں صدی سے اس کے لیے اردو کا نام مستعمل ہو گیا، جس کا چلن اب تک جاری ہے۔ باقی سب متروک قرار پا چکے ہیں۔ اپنی ارتقائی سفر کے دوران اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ مختلف علاقوں اور ادوار میں اس کے نام بدلتے رہے: ہندی، ہندوی، دکنی، گجری، ہندوستانی، مورز یا مورز، اردو معلی، اردو کی زبان، ریختہ، دہلوی، زبان ہندوستان اور اردو وغیرہ۔ اردو نے ارتقاء کی جتنی منزلیں طے کی ہیں، اتنے ہی اس کے نام پڑھتے گئے۔ اپنی ارتقائی سفر کے دوران مختلف علاقوں اور ادوار میں اس کے نام بدلتے رہے۔ ناموں کی اس تبدیلی کے پس منظر میں اس کا مخصوص دور کے لسانی، تہذیبی، تاریخی اور سیاسی و سماجی تغیرات اور امور کار فرما ہیں۔ اگر ان مختلف ناموں کو مختلف ادوار کے استعارے کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اب اس میں جو ضروری اور اہم حوالہ جات ہیں وہ میں آپ کو 7 حوالہ جات لکھوا رہا ہوں۔ شمس الرحمان فاروقی، یہ جنہوں نے اس پر تھیسس لکھنا ہو تو یہ ان کے لیے۔ شمس الرحمان فاروقی، اردو ادب کا ابتدائی زمانہ، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، 2011، صفحہ 12۔ امیر خسرو، دیباچہ غیرت الکمال، مطبع کیسریہ، دہلی، صفحہ 33۔ محلہ بالا، صفحہ 66۔ لباب اللباب یا لباب اللباب، جلد دوم، مطبوعہ کیمبرج، 1902 اور صفحہ نمبر 246، بحوالہ ڈاکٹر اشرف کمال۔ حافظ محمود شیرانی، پنجاب میں اردو، حساب والمقتدرہ، قومی زبان، اسلام آباد، 1998، صفحہ 40۔ میر اثر، خواب و خیال، مرتبہ مولوی عبدالحق، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، 1950، صفحہ 11۔ پنجاب میں اردو، حصہ اول، صفحہ 37۔ محمد حسین آزاد، مولانا محمد حسین آزاد، آب حیات، خزینہ علم و ادب، 2001، صفحہ 27۔ اچھا جی، یہ جو ہے وہ حوالہ جات ہیں، اور آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک مکمل ہوا۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ لمبا ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں، چونکہ میں اس کو اس ایک نشست کے اندر جو ہے وہ مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اب میں جو ہے نا وہ آپ کے سوالات لوں گا۔ ہمارے پاس ٹائم صرف جو ہے نا وہ 7 سے 8 منٹ رہ گیا ہے زوم کلاس کا، تو اب میں آپ سے جو ہے نا وہ سوالات اکٹھے کروں گا۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ اگر کلاس کٹ جائے تو سوال مجھے ای میل یا واٹس ایپ کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ چینل کے اباؤٹ میں بھی دستیاب ہے، اور ای میل ایڈریس PROFMARAZA@gmail.com۔ اور اجازت دیجیے جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ انگلش کی خدمات کے لیے ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، اردو کی خدمات کے لیے خانقاہ اردو اور فقہ، منطق، فلسفہ، اصول الفقہ، حدیث، اصول حدیث کے لیے ہمارا چینل جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام، اور منڈی بہاؤالدین سے اگر آپ کا تعلق ہے یا منڈی بہاؤالدین سے آپ ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو منڈی بہاؤالدین سے آپ اگر آگاہی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ہے منڈی بہاؤالدین HD TV۔ سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.